جب بھی ہم جنگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اکثر بہادر جرنیلوں اور لاکھوں کی فوجوں کی کہانیاں ملتی ہیں، لیکن آج ہم جس فتح کی بات کرنے والے ہیں وہ تلواروں سے نہیں بلکہ صرف لفظوں سے جیتی گئی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے اکیلے ہی 10,000 کے ایک لشکر کو بغیر کوئی تیر چلائے شکست دے دی۔ آئیے مل کر تاریخ کے اس ناقابل یقین باب سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو منظر ہے غزوہ خندق کا۔ مدینہ شہر تاریخ کے شاید سب سے بڑے محاصرے کی زد میں آ چکا ہے، اور حالات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ شہر کے باہر عرب کے تمام بڑے قبائل کی ایک متحدہ فوج پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، 10,000 جنگجو۔ ذرا سوچیں، یہ اتنی بڑی طاقت تھی کہ اس وقت اسے شکست دینے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور ان سب کا مقصد صرف ایک تھا: اسلام کی شمع کو ہمیشہ کے لیے بجھا دینا۔ اور شہر کے اندر حالات مایوسی کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے۔ محافظوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ کئی ہفتوں سے شہر بند تھا، راشن ختم ہو رہا تھا، اور اوپر سے وہ شدید سردی جو ہمتیں توڑ دیتی ہے۔ لیکن اصل قیامت تو تب ٹوٹی جب شہر کے اندر موجود قبیلہ بنو قریظہ نے، جو کہ مسلمانوں کے اتحادی تھے، عین نازک موقع پر غداری کر دی اور دشمن سے جا ملے۔ اب شہر اندر اور باہر دونوں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا تھا۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب شکست بالکل سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی تو آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ جنگ بغیر کسی بڑی لڑائی کے جیت لی گئی؟ اس کا جواب ایک ایسے کردار کی کہانی میں چھپا ہے جو اس وقت تک ہیرو نہیں بلکہ دشمن کی فوج کا حصہ تھا۔ اور یہ ہیں ہماری کہانی کے مرکزی کردار، نعیم بن مسعود۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت وہ خود محاصرہ کرنے والی فوج کے ایک اہم سردار تھے۔ نعیم بن مسعود کوئی روایتی جنگجو نہیں تھے، وہ تو قبیلہ غطفان کے ایک امیر رئیس تھے جو اپنی محفلوں، دوستیوں اور شاہانہ زندگی کے لیے مشہور تھے۔ ان کی اصل طاقت ان کی تلوار نہیں، ان کے تعلقات تھے۔ مکہ کے قریش ہوں، ان کا اپنا قبیلہ غطفان ہو، یا مدینہ کی یہودی قبائل، سب انہیں اپنا ایک قریبی اور بھروسے والا دوست مانتے تھے۔ اور یہی اعتماد، یہی بھروسہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار بننے والا تھا، ایک ایسا ہتھیار جو 10,000 تلواروں پر بھاری پڑنے کو تیار تھا۔ تو محاصرے کی ایک رات جب اتحادی فوج اپنے کیمپ میں جیت کے منصوبے بنا رہی تھی، نعیم بن مسعود اپنے خیمے میں ایک شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھے۔ ان کے اندر سے جیسے ایک آواز آ رہی تھی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا واقعی یہ وہ جنگ ہے جسے تم لڑنا چاہتے ہو؟ ان کے ضمیر کی یہ پکار اتنی سچی اور طاقتور تھی کہ اس نے ایک ہی رات میں سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ بس اسی لمحے انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ آدھی رات کے اندھیرے میں وہ اپنے کیمپ سے نکلے، خاموشی سے خندق کو پار کیا اور سیدھا پہنچ گئے مسلمانوں کے کیمپ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایمان لا چکا ہوں، لیکن میرے قبیلے میں اس بات کی کسی کو خبر تک نہیں ہے۔ آپ بس مجھے حکم دیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے جنگ کا پانسا پلٹنے کی شروعات ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم کی صلاحیتوں کو فوراً پہچان لیا۔ انہیں ایک ایسا مشن سونپا گیا جو تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا، ایک ایسا مشن جسے تلوار سے نہیں بلکہ ذہانت سے لڑا جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کا وہ سنہری اصول بیان فرمایا جو آج بھی دنیا بھر کی ملٹری اکیڈمیز میں پڑھایا جاتا ہے: الحرب خدعہ، یعنی جنگ اصل میں دھوکے اور چال کا نام ہے۔ اور فرمایا، نائم، تم ہم میں سے ایک ہو، جاؤ اور دشمنوں کے اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ تو مشن بالکل واضح تھا، 10,000 کی فوج سے لڑنا نہیں تھا بلکہ ان کے اتحاد کو اندر سے دیمک کی طرح کھوکھلا کر دینا تھا۔ ان کے درمیان شک اور بدگمانی کے ایسے بیج بونے تھے کہ وہ خود ہی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ اور اس کے بعد نعیم بن مسعود نے جو منصوبہ عملی جامہ پہنایا وہ نفسیاتی جنگ یعنی سائیکولوجیکل وارفیئر کی تاریخ کا ایک شاہکار مانا جاتا ہے۔ منصوبہ سننے میں تو بڑا سادہ تھا لیکن تھا انتہائی کاریگر۔ سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس جانا، پھر واپس قریش اور غطفان کے پاس جانا، اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے شک کا زہر بھر دینا۔ اب ذرا اس منصوبے کی ذہانت دیکھیں۔ نعیم سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے جن سے ان کی پرانی دوستی تھی۔ انہوں نے کہا، دیکھو، قریش اور غطفان تو باہر کے لوگ ہیں، جنگ کا نتیجہ جو بھی ہو یہ تو واپس چلے جائیں گے، پھنسو گے تم لوگ، ان پر ایسے بھروسہ مت کرو۔ ان سے کہو کہ ضمانت کے طور پر اپنے کچھ سردار تمہارے پاس یرغمال رکھوائیں، تبھی جنگ میں ان کا ساتھ دینا۔ بنو قریظہ کو یہ بات 100% منطقی لگی۔ اس کے بعد نعیم سیدھا گئے قریش کے سردار ابو سفیان کے پاس اور کہا،
مجھے خفیہ خبر ملی ہے کہ یہودی اپنی غداری پر پچھتا رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تم سے یرغمال کے طور پر تمہارے سردار مانگیں گے اور پھر انہیں محمد کے حوالے کر دیں گے۔ خبردار، ایک بھی آدمی ان کے حوالے نہ کرنا۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ دونوں طرف کے لوگوں نے ان کی ہر بات پر فوراً یقین کر لیا۔ بھلا کیوں نہ کرتے؟ شک کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ نعیم تو ان سب کے پرانے قابل اعتماد دوست جو تھے۔ اور پھر بالکل وہی ہوا جس کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ اگلے دن جب قریش نے بنو قریظہ کو حملے کا پیغام بھیجا تو انہوں نے جواب دیا، جب تک تم اپنے سردار یرغمال بنا کر ہمارے پاس نہیں بھیجو گے ہم نہیں لڑیں گے۔ یہ سنتے ہی ابو سفیان اور دوسرے سردار چیخ اٹھے، خدا کی قسم، نعیم نے سچ کہا تھا، یہ لوگ غدار ہیں۔ دوسری طرف جب بنو قریظہ نے دیکھا کہ قریش یرغمال دینے سے صاف انکار کر رہے ہیں تو انہیں بھی یقین ہو گیا کہ نعیم ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ لوگ تو ہمیں مروانے کے بعد بھاگنے کا پلان بنائے ہوئے ہیں۔ بس اسی ایک لمحے میں وہ عظیم اتحاد ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اتحادی فوج جو ایک دوسرے پر شک کی وجہ سے پہلے ہی بکھر چکی تھیں، ان کے حوصلے بالکل پست ہو گئے اور پھر قدرت نے اپنا کام دکھایا۔ ایک شدید طوفانی آندھی آئی جس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے اور ان کی رہی سہی ہمت بھی توڑ دی۔ اگلی صبح تک وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ چکے تھے۔ محاصرہ ختم ہو چکا تھا۔ اور اس طرح نعیم بن مسعود نے تاریخ میں اپنا نام ایک ایسے سپاہی کے طور پر درج کروا لیا جس نے جسموں پر نہیں بلکہ ذہنوں پر فتح حاصل کی۔ ذرا ان کے اس ایک مشن کے نتائج پر غور کریں۔ دشمن کا سب سے بڑا اتحاد پارا پارا ہو گیا، ہزاروں انسانوں کی جانیں بچ گئیں، ایک پورا شہر تباہی سے بچ گیا، اور یہ سب کچھ ہوا بغیر کسی بڑی خون ریزی کے۔ آج کی جدید دنیا میں اس حکمت عملی کو انفارمیشن وارفیئر یا معلوماتی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو میدانوں میں نہیں بلکہ میڈیا، انٹرنیٹ اور لوگوں کے ذہنوں میں لڑی جاتی ہے، اور نعیم بن مسعود کی حکمت عملی اس کی بہترین تاریخی مثالوں میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کی اس دنیا میں جہاں ہم ہر طرف سے معلومات اور پروپیگنڈا کی بمباری کا سامنا کرتے ہیں، کیا اصل طاقتور ہتھیار ایٹم بم یا میزائل نہیں، بلکہ ایک ایسا ذہن ہے جو معلومات کو سمجھ سکتا ہے اور اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا جانتا ہے۔